کو پھینک دیا جس کی تختیاں ٹوٹ گئی۔ یہ تورات کے آغاز میں ہی بہت بڑا سانحہ ہوا تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ آپ غصے کے ساتھ یہ معاملہ کیا، اور اس کے بعد ان کی قوم نے اپنی کتاب کو سنبھالنے یا اس پہ عمل کرنے کے بجائے ان کے علماء نے ایک گندا کردار ادا کیا۔ اللہ رب العزت جس کا تذکرہ سورۃ بقرہ کے اندر فرماتے ہیں ان الذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، وہ اللہ کی اس کتاب کے متعلق اپنے پاس سے لفظ لکھتے اور اس میں داخل کر کے کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی آئے۔ دوسرا کردار انہوں نے یہ ادا کیا یحرفون الکلم عن مواضعہ، اس کے کلمات کو بدل دیتے، یہاں کی آیت اٹھائی وہاں رکھ لی، وہاں کی اٹھائی وہاں رکھ لی، اپنے مقاصد کے حصول کے لیے، اپنے مطلب کے معنی نکالنے کے لیے اللہ کی کتاب کی تحریف کرتے رہے۔ اللہ رب العزت نے اس قوم پہ قیامت تک کے لیے لعنت ڈال دی۔ اسی طرح زبور ہے، زبور آج جو ہم دیکھتے ہیں جسے سام کا نام دیا جاتا ہے، وہ زبور ایک اشعار پہ مبنی کتاب ہے۔ عیسائی سازندوں پہ اس کے اشعار کو پڑھتے ہیں، جبکہ داؤد علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی تھی اس کا سرے سے نشان ہی نہیں ملتا، جبکہ اللہ نے جو کتاب داؤد علیہ السلام پہ نازل کی تھی اور وہ زبور تھی۔ زبور کا مطلب بھی کتاب قانون ہے جو زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھاتی ہے۔ اسی طرح انجیل ہے، انجیل کا معاملہ بھی بڑا عجیب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہ کتاب ملی تو ان کے بعد سب سے پہلا وہ بدبخت شخص جسے آج عیسائی دنیا سب سے مقدس تصور کرتی ہے، اس کا نام سینٹ پال تھا۔ یہ سینٹ پال وہ بد نصیب انسان ہے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل کو سب سے پہلے تبدیل کرنے کی کوشش کی، اور 100 سال کے بعد تو کیفیت یہ بنی کہ ایک نہیں 100 سے زیادہ اناجیل تھی۔ ہر بندہ، ہر عالم دین، ہر بڑا آدمی اپنی کتاب اپنی بغل میں دابے ہوئے کہتا تھا یہ وہ کتاب ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ عیسائیوں کے لیے یہ بڑی شرمندگی کا باعث تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے 300 سال بعد ان کی ایک کونسل تھی جسے یروشلم کونسل کہتے ہیں۔ یروشلم بیت المقدس کا پرانا نام ہے، یہ عیسائیوں کا مرکز ہے۔ اس میں ایک جگہ ہے بیت اللحم، وہ جگہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ جس طرح ہمارے لیے کعبۃ اللہ جو ہے سب سے مقدس اور مطہر جگہ ہے، اسی طرح عیسائیوں کے لیے بیت اللحم جو ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی وہ سب سے مقدس اور مطہر ہے۔ تو انہوں نے بقول ان کا ایک رومن کیتھولک مورخ ہے والٹرائے، یہ جرمن تھا اور رومن کیتھولک یہ مذہب سے مسلک سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے لکھا کہ جب یروشلم کونسل کے لوگوں نے عیسائیوں کے جو بڑے بڑے علماء کی کونسل بڑی ہوئی تھی، انہوں نے سوچا کہ ہمارے لیے پریشانی کا سبب ہے کہ آج انجیل جو ہے یہ سینکڑوں کی تعداد میں ہر آدمی اور عیسائیوں کے لیے ایک مزاح بنا ہوا ہے، کیوں نہ ہم کسی ایک پہ اتفاق کر لیں۔ تو بقول اس کے انہوں نے بیت اللحم کے اندر ایک ٹیبل رکھا، اس کے اوپر ساری اناجیل کو رکھ کے زور سے ہلایا، جو نیچے گر گئیں کہا یہ ناقابل اعتماد، 4 جو اوپر رہ گئی ان کے متعلق فرمایا یہ قابل اعتماد ہیں۔ ان میں آج جنہیں ہم پڑھ سکتے ہیں لوقا کی انجیل، مرقس کی انجیل، یوحنا کی انجیل، متی کی انجیل، یہ 4 اناجیل ہے۔ اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ 17ویں صدی کے اندر میونخ یونیورسٹی جو جرمنی میں ہے، انہوں نے کہا آج پرانی اناجیل کو اکٹھا کر کے ان کا موازنہ کیا جائے۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل نازل کی تھی وہ آرامی زبان میں تھی، لیکن آرامی زبان آج سمجھنے والا دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ آج عیسائیوں کے پاس جو قدیم ترین اناجیل ہیں وہ یونانی زبان میں ہیں۔ انہوں نے یونانی زبان میں پوری دنیا کا چکر لگا کے جو اناجیل اکٹھی کی وہ 300 کے قریب تھی۔ جب ان کا آپس میں موازنہ ہوا اور اس کے ڈائریکٹر نے اپنے موازنے کا اعلان جب کیا تو اس وقت کیفیت یہ تھی کہ اس نے یہ کہا
کہ ہم نے 300 اناجیل جو یونانی زبان میں تھی اور زبان میں نہیں، ان کا جب موازنہ کیا تو 2 لاکھ لفظوں کا آپس میں فرق تھا، یعنی ایک دوسرے سے مختلف تھی۔ ان کے دل میں حسد پیدا ہوا، انہوں نے اللہ کی آخری کتاب قرآن کریم کے متعلق پھر کہا ہم اس کا موازنہ کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں اس کے اندر کیا غلط ہیں، اس کے اندر کیا غلطیاں ہیں۔ جب اس کا موازنہ کیا گیا تو 42,000 ہمارے ایک بہت بڑے اسکالر تھے، بہت بڑے ریسرچر تھے، ڈاکٹر حمید اللہ، یہ فرانس کی نیشنل یونیورسٹی میں اسلامک سائنٹیفک ریسرچ کے سربراہ تھے۔ چند سال پہلے 100 سال سے زیادہ عمر پا کے فوت ہوئے۔ یہ اس بات کے عینی شاہد ہیں۔ یہ کہتے ہیں میں اس کے ڈائریکٹر کو ملا جس کا نام پروکیشنل تھا، چونکہ جرمنی اور برطانیہ کی لڑائی کے اندر یہ سارا ذخیرہ برطانیہ کی بمباری سے ضائع ہوا، تو وہ پروکیشنل نے کہا تھا ہم نے 42,000 قرآنوں کا آپس میں موازنہ کیا۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہمیں ایک بھی قرآن ایسا نہیں ملا جس میں ایک آیت موجود ہو اور دوسرے میں موجود نہ ہو۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے ہم پہ۔ میں نے آغاز میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی، یہ آیت سورۃ احزاب کی آخری آیات ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، ہم نے اس امانت کو جس کا نام قرآن ہے، یہ لفظ تو